السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی عظمت و فضیلت بیان کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ جتنی روحانی وظائف کے حوالے سے اور اسلامی حوالے سے ویڈیو لگائی جاتی ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ حضرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ موجود نہ ہو تو اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر کی طرح ہے، یعنی ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی اپنے کان اس کی طرف لگائے تو اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی آقا کریم علیہ السلام نے کوئی حد نہیں بتائی۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ نیکی کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہوگی، زیادہ بہترین ہوگی۔ قرآن مجید کیسی ہی بابرکت کتاب ہے، کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن مجید پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر اس کو سن ہی لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، جس ٹھہراؤ اور خوشحالانی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو سوار سوار کر پڑھا کرتے تھے، آج قرآن پاک پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاؤ۔ جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی وہی تمہارا آخری مقام ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے تو میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنایا کرو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی اور مزے لے لے کر پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو اور امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے اور اس کا دنیا میں معاوضہ لینے کی فکر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ حضرات وقار یہ احادیث مبارکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں۔ الحمدللہ میں آن لائن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے یا آپ کے بچوں نے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔